باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا ویکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمى بالوحدة غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ درود پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ رب کائنات آپ تمام حضرات کا اس مقدس ذکر میں، اس طاہر دربار میں چل کے آنا عبادت بے شمار فرمائے، یہاں پہ بیٹھ کے سانس لینا مالک اللہ تسبیح خدا میں شمار فرمائے، اس دور میں ہر صاحب عزت کی مالک عزت کو محفوظ فرمائے، موت کا وقت ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، مالک کائنات مالک کائنات اغلال باشدی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی خاطر وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل کی خاطر بآواز بلند صلوات۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے ذکر شبیر کہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت رکھیں آپ مالک سلامت رکھیں، آپ بول پڑے ہیں، میں جملہ تبدیل کر کے کہہ دیتا ہوں، دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں میں چور انسان جنت کے جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، بہت شکریہ۔ اس دنیا میں انسان دو چیزیں کسی کو بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ پیسہ انسان وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے فائدہ ہو، وقت انسان وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی افادیت ہو۔ مدت ہو گئی ہماری قوم کو دونوں چیزیں حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے، وقت بھی کریم کربلا کے لیے، پیسہ بھی مظلوم کربلا۔ مالک سلامت رکھیں، جو کہ ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، دل کے بھائی۔ بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے، اور دنیا آپ کی مجلسوں سے حیران ہے، دنیا پریشان ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہی پرانے قصے سناتا ہے اور سننے والے ایک دم تازہ دم ہو کے سنتے ہیں، ایک واقعے دوسری دفعہ انسان سنائے تو انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہی قصے، وہی کہانیاں، وہی پرانے واقعات بیٹھنے والے شوق سے سن رہے ہیں، تازہ دم ہو کے سن رہے ہیں۔ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ انہیں مجلس حسین دیتی کیا ہے، ذکر شبیر سے انہیں ملتا کیا ہے؟ ایک جگہ مجلس ختم ہوتی ہے پھر نئی مجلس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، وہاں ختم ہوتی ہے پھر کسی مجلس کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ انہیں مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ ادنا سا طالب علم ہوں میں، ذکر شبیر کا سب سے چھوٹا فائدہ جو میری عقل میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کی نماز میں ابلیس آ سکتا ہے، مجلس حسین میں ابلیس نہیں آ سکتا۔ مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے تھی جو تائید کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کی نماز میں ابلیس آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں ابلیس نہیں آ سکتا۔
اور یہ بنگلہ اسد آباد میں آج صرف مجلس نہیں، دنیا کے کونے کونے میں مجلس ہو رہی ہے، ہر زبان میں ذکر شبیر ہو رہا ہے۔ جملہ کہوں قبول کریں گے؟ اس کا مطلب ہے آج بھی جو کروڑوں لوگوں کو گناہ سے بچا کے رکھے ہوئے ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، عزت محفوظ رکھے مالک۔ آج بھی جو کروڑوں لوگوں کو گناہ سے، مالک سلامت، گناہ سے بچا کے رکھے ہوئے اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ ذکر شبیر کا یہ ہے، غرور کا خاتمہ کرتا ہے، تکبر کا خاتمہ۔ جتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، یہاں پہ آ کے کوئی نہیں کہتا میں ڈاکٹر ہوں مجھے سب سے آگے بٹھایا جائے۔ یہاں پہ کوئی نہیں کہتا میں ٹیچر ہوں مجھے کرسی پہ بٹھایا جائے، میں استاد ہوں۔ نہیں، انجینئر جو بھی ہے یہاں سارے مل کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھ جاتا ہے، پڑھے لکھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان پڑھ بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غریبی پہ پشیمانگی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ در ایسا ہے یہاں پہ نوکری سنائی جاتی ہے اور نہیں بتائے جاتے ہیں۔ آپ چپ کر گئے، میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ یہ دروازہ ایسا ہے، ایک فرشتہ آیا تھا، منصب سید الملائکہ تھا، دروازے پہ دستک دی تھی، اندر نے فرشتہ سے پوچھا تھا، فرشتہ نے کہا کون ہے؟ اس نے پھر منصب نہیں بتایا تھا، عہدہ نہیں بتایا تھا، اس نے بتایا تھا میں آنا خیاط الحسنین، حسنین کا درجی ہوں۔ فرشتہ نے کہا تو سید الملائکہ ہے، اپنا عہدہ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے یہ دروازہ ایسا ہے جہاں پہ نوکری سنائی جاتی ہے اور میں نہیں بتایا۔ حسین بادشاہ آپ کو سلامت ہے، بہت شکریہ، زندہ باد، بہت شکریہ۔ یہ دروازہ ایسا ہے یہاں پہ نوکری سنائی جاتی ہے، عہدے نہیں بتائے جاتے، یہاں پہ کتنے اعلیٰ انتظامات کیے جاتے ہیں امام بارگاہوں میں، لیکن حسین کے عاشقوں کے لیے کرسیاں نہیں لگائی جاتی۔ اور میں نے ایک جملہ لکھا تھا، بڑی داد ملی تھی، اب پتہ نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مجھے کتنی داد دیتے ہیں، کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں نے جملہ یہ لکھا تھا، یہاں فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا شخص تخت پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص سے بلند ہوتا ہے۔ فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا ہر شخص تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص سے بلند ہوتا ہے۔ اور امیر کائنات ایک دفعہ زمین پہ بیٹھے تھے، صحابی گزرے، صحابی نے آگے سوال کیا بادشاہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو میں نے دیکھا ہے اکثر آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ بادشاہ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، بادشاہ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان گر نہیں سکتا۔ یہ وہ بہت شکریہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان گر نہیں سکتا۔ یہ مجلس حسین ایک ایسا مقام تھا، اور صاحب معرفت لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے، بسم اللہ۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ اب حسین بادشاہ جو کربلا میں 72 لے کے گئے تھے نا، وہ فقط 72 ساتھی نہیں تھے۔ حسین بادشاہ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا۔ اب دیکھیں نا، سارا سال آپ امام بارگاہوں میں مجلس حسین کرواتے ہیں، یہ 10 دن حسین آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے، 10ویں دن پھر گلیوں میں بھیجتا ہے۔ پھر حسین اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے 10 دن میں نے اپنے گھر بلا کے تمہیں درس دیا ہے، اب گلیوں میں نکل کے اپنے کردار سے بتاؤ حسین کسے کہتے ہیں۔ اب حسین جو تھے یہ کربلا میں 72، بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ یہ جو ذکر شبیر میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں اسی سال مظلوم کربلا کی زری کے ساتھ واسطہ۔ اور سرکار حسین مظلوم کربلا 72 ساتھی نہیں، 72 سانچے لے کے گئے تھے، 72 سانچے لے کے گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا بوڑھے ہو حبیب ابن مظاہر کو دیکھ لو، جوان ہو سعید کو دیکھ لو،
یہ 72 کردار لے کے گئے تھے، 72 سانچے لے کے گئے تھے. اب اگلا جملہ کہنے کے بعد مجھے نہیں پتا کون معرفت کے کس زینے پہ بیٹھ کے سجدہ ریز ہوتا ہے. 72 سانچے سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں سجا دیے. ایسا کارخانہ تھا حسین کے پاس. حسین ان سانچوں میں انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا. حسین آپ جی بہت شکریہ. حسین ان سانچوں میں. اب رسول کے پاس لوگ آتے تھے، رسول انہیں پہلے مسلمان کرتے تھے پھر رضی اللہ بنا دیتے تھے. ایک بھی بندہ حسین نے رضی اللہ نہیں کیا. جو آیا علیہ السلام بناتا. علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا حسین بناتا. جو آیا اور آیا علیہ السلام بنا دیا. تو خیر آیا علیہ السلام بنا دیا. علیہ السلام بنا. یہ وہ کارخانہ ہے. اور جناب اور جب آئے تھے تو پہلے لشکر یزید میں تھے نا، نمازیں پڑھی ہوں گی. علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھے وہ بتائیں گے کہ جب لشکر یزید میں تھے اور نے نمازیں بھی پڑھی تھی جی، روزے بھی رکھے تھے. اب انہی علماء اسلام سے پوچھئے کیا جو نمازیں حر نے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی تھی کیا ان نمازوں نے کوئی فائدہ پہنچانا ہے حر کو؟ نہیں. جب آئے تھے حر سرکار حسین بادشاہ کے پاس، پہلا سجدہ عباس کے قدموں میں کیا تھا. اس کا مطلب ہے جناب حر نے تاریخ میں یہ رقم کر دیا جس کے دین سے فقط حسین نکل جائے یزیدیت کے سوا رہتا ہے کچھ نہیں. چاہے نمازیں ہو، چاہے نمازیں بسم اللہ یا مالک سلامت رکھیں، چاہے نمازیں چاہے روزے عبادات ہو. لیکن اگر حسین نہیں چلے آپ معرفت کے اس مقام پہ آ گئے تو جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. جناب حسین بادشاہ جب حج پڑھنے کے لیے آئے تھے 28 رجب کو، جب حج پڑھنے آئے تھے، مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ اس سال سرکار حسین نے حج نہیں پڑھا. ٹھیک ہے واقعہ مانتا ہوں، لیکن مورخ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں تھا. بہت شکریہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں. مورخ کو لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں تھا. سرکار حسین جب آئے تھے نا، اب بادشاہ کو تو پتا تھا کہ ہم نے حج نہیں پڑھنا، لیکن سرکار کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ تو نہیں جانتے تھے نا. وہ تو حج پڑھنے کی نیت سے آئے تھے کہ ہم حج پڑھنے جا رہے ہیں، حج پڑھیں گے. لیکن سرکار حسین نے جب اشارہ کیا تھا نا تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مالک یہ آپ کو حج سے روک رہے ہیں، ہمیں تو نہیں روک رہے، آپ حج نہ پڑھے، آپ جائیں، آپ ذرا مکے کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کریں، ہم حج کا طواف، ہم کعبے کا طواف کر کے حج پڑھ کے آ رہے ہیں. ایک ساتھی نے بھی حسین کو یہ نہیں کہا کہ آپ انتظار کریں. جب حسین نے اشارہ کیا سارے ساتھی حسین کے ساتھ، کیوں صحابی حسین سے تھے نا، جانتے تھے کہ حج کعبہ کی دیواروں کا چکر لگانے کا نام نہیں، حجت حسین کی اطاعت کا نام. آج اب حجت حکم دے رہی ہے، پھر یہاں کعبہ کی دیواروں کا چکر کاٹنا یہ حج ہے ہی نہیں. جو حسین کہہ رہا ہے، اب امید ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اب کعبے کو پشت کر کے جب وہ حسین کی طرف ایک ایک قدم چلے تھے، مجھے لگتا ہے ایک ایک قدم پہ انہیں حج کا ثواب ملا ہو. جب حسین بلا رہے ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب رسول فرمائے تب ہی اللہ فرماتا ہے. الحسین منی وانا من الحسین، جب حسین فرمائے تب ہی رسول فرماتا. اور یہ جب اشارہ کیا سارے صحابی حسین کے پیچھے، اکیلے عباس کو اپنے آبرو سے اشارہ کیا، عباس کعبہ کی چھت کی طرف سے. اب سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھ رہے. اب حاجیوں کی نظریں تھی عباس کی طرف، عباس کعبے کی نظریں تھی عباس کی طرف، اور عباس کی نظریں تھی حسین کی طرف. اب جملہ کہوں اس کا مطلب ہے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ اپنی عبادت کر رہا تھا، جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی اپنی عبادت میں مصروف تھا. عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد کیا. بادشاہ نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایھا الناس، پھر فرمایا یا ایھا الفاجر یا ایھا الفاسق.
اب عباس کعبہ کی چھت پہ ہیں اور سامنے احرام بندے ہوئے حاجی ہیں، ان کی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں۔ جناب عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں فاسق کہہ رہے ہیں، انہیں فاجر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب عباس آپ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان حاجیوں کو جن کی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، جو ابھی حج کر رہے ہیں، جو طواف کعبہ کر رہے ہیں، آپ انہیں فاسق کہہ رہے ہیں، آپ انہیں فاجر کہہ رہے ہیں۔ رسول کے بیٹے کے بھائی نے یہ پوری قیامت تک آنے والی نسل کو سمجھا دیا کہ میں انہیں فاسق کیوں کہہ رہا تھا، کیونکہ جن کی عبادت سے صرف حسین نکل جائے وہ کعبہ میں بھی فاسق ہوتے۔ مالک سلامت رکھے۔ جو کعبہ میں بھی ہو زبان پہ بے شک لبیک اللہم لبیک کی صدا، لیکن اگر دین میں حسین نہیں تو وہ بھی فاسق ہے، وہ بھی فاجر ہے۔ اب جناب حر آئے تھے حسین کے پاس، فضائل کافی، اور آئے تھے جناب حسین کے پاس، نظریں جھکی ہوئی تھی، سرکار کے پاس آئے۔ اب پہلے حسین کو نہیں پہلے عباس کے قدموں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے نا اب عباس نے کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، سینے سے لگایا، رو کے فرمایا حسین کے مہمان کی جگہ میرے پاؤں نہیں، سینے سے لگ جا، سینے سے لگایا، پیار ہوا۔ اب جناب حر رو رہے تھے، حسین رو کے پوچھتے ہیں مجھے پتہ ہے حر، جب سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا تو بھی بھوکا ہے، جب سے میرے بچوں نے پانی نہیں پیا تو نے بھی اپنے بچوں کو نہیں پلایا، اور اگر کہو تو جنت سے کھانا منگواؤں؟ کہا نہیں مولا۔ اب جناب علی اکبر آگے بڑھے، آواز دے کے کہتے ہیں چچا میرا سلام۔ عزاداروں حر کی چیخیں نکلی تھی جب انہوں محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتے تھے نا ماموں ہمارا سلام، ماموں ہمارا سلام۔ عزاداروں قریب آئے حر، حسین بادشاہ نے سینے سے لگایا، زمین پہ بیٹھے، کہا حر ٹھہر جا، اکبر کو کہتا ہوں قالین لے کے آتا ہے، مٹی پہ کیوں بیٹھ کے؟ کہا نہیں مولا، سب حسرتیں پوری ہوگی، میں نے عباس کے قدموں کا لمس بھی لے لیا مولا، میں نے اکبر کے چہرے پہ رونق بھی دیکھ لی، میں نے قاسم کے چہرے بھی دیکھ لیے مولا، ایک لطف لینا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے گا مولا، ایک لطف لینا چاہتا ہوں۔ رو کے پوچھا کون سا لطف؟ مولا آپ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے کا لطف ہے، مولا آپ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے کا لطف لینا چاہتا ہوں، بس چھوڑنے لگا ہوں۔ آگے جناب حر، کہا بلاؤ علی ابن حر کو بلاؤ، قریب آگے۔ اب قریب آگے حسین نے آواز دے کے کہا اکبر اپنا زانو بڑھاؤ۔ اکبر نے زانو بڑھایا، حر کے بیٹے نے اکبر کے زانو پہ پیر رکھا، منہ پہ ماتم کیا تھا، حر نے رو کے کہا مولا میرے اتنے مقدر، آپ کے بیٹے کا زانو میرے بیٹے کا پیر، آپ کے بیٹے کا زانو میرے بیٹے کا پیر۔ عزاداروں زین پہ سوار ہوئے، حر کے بیٹے میدان کی طرف چلے، پیچھے حر دوڑے، آواز دی اکیلا حسین ہے، جب تم زین سے گرو نا حسین کو آواز نہ دینا، 71 لاشیں اٹھانی ہیں، تو مجھے آواز دینا میں تیری لاش اٹھانے آؤں گا۔ عزادارو حر کا بیٹا میدان کی طرف گیا، لڑتا 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 اچانک زین سے زمین پہ آیا نا، اپنے بابا کو آواز دی، اتنا تیزی سے چلا ہے حر، عزادارو تاریخ کے الفاظ ہیں، حر پیدل نہیں گیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا ہے۔ اب جب بیٹے کی لاش کے قریب پہنچا نا، عجیب منظر تھا، حر سے پہنچنے سے پہلے کسی نے حر کے بیٹے کی لاش اپنے زانو پہ رکھی تھی، رو پڑا ہے اور زانو بزانو، پھر کوہنیوں کے پر چل کے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا، لائیے مولا میرے بیٹے کا سر مجھے دے دیجئے، لائیے میرے بیٹے کی لاش مجھے دے دیجئے۔ رو کے کہا بس اور تیری منزل تمام ہو گئی، بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے شفیع ہونا ضروری ہے، اکبر اٹھاؤں گا تو میں اٹھاؤں گا، قاسم کے ٹکڑے